میرے لورز بھی ہیں، میرے ہیٹرز بھی ہیں. یہ عزت اللہ کی طرف سے ہے. کسی کی ذلت ہے تو وہ اللہ کی طرف سے ہے. ان کے لیے ضرورت ہے کہ نوک نوک کہ ہم نے جو کچھ بھگتنا تھا، جو کچھ بیڈ ٹائم جو بھی ہم نے دیکھنا تھا وہ دیکھ چکے ہیں. حسن ایوب خان کے تمام دیکھنے والوں کو السلام علیکم. ناظرین، آج دو خبروں کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں، لیکن جو مین خبر ہے وہ مین خبر اسلام آباد ہائی کورٹ کے 5 معززین سے متعلق ہے. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ایک معزز جن کی مبینہ جعلی ڈگری ہے، اس کے اوپر کو وارنٹو کی اپلیکیشن تھی میاں داؤد ایڈوکیٹ کی، جس کے اوپر سپریم ہائی کورٹ کے جو ڈویژنل بینچ ہے اس نے معزز جج صاحب کو جوڈیشل فنکشن پرفارم کرنے سے روک دیا ہے. ظاہری بات ہے وہ اگریو پارٹی ہیں اور وہ سپریم کورٹ آف پاکستان سے رجوع کر سکتے ہیں اس ڈی بی کے فیصلے کے خلاف. لیکن باقی جو 4 ججز ان کے ساتھ اس معاملے کے اندر جو ہے وہ ایک اکٹھ کر لیا انہوں نے، یعنی ایک یونین بنا لی ہے، اور وہ آج سپریم کورٹ آف پاکستان جو ہے وہ پہنچ گئے. یہ جو ایک ایسی نئی تاریخ رقم ہو رہی ہے جو اس سے پہلے پاکستان کی جوڈیشل ہسٹری نے نہیں دیکھی. پاکستان کی کیا، باقی بھی کسی جوڈیشل ہسٹری کے اندر اس قسم کی کوئی مثال ججز کی جو یونین ہے وہ بنتی ہوئی کبھی کسی نے نہیں دیکھی. لیکن آج ہم نے یہ یونین کے مناظر کچھ اس طریقے سے دیکھے کہ یہ ججز اسلام آباد ہائی کورٹ سے نکلے اور ہائی کورٹ سے نکل کر سپریم کورٹ آف پاکستان پہنچے، اور بظاہر انہوں نے خود کو ایسا عام جیسا لیٹیگنٹ ہوتے ہیں اس طریقے سے وہ دروازے سے آئے جو کہ مین ریسیپشن ہے سپریم کورٹ آف پاکستان کی، اور وہاں سے انہوں نے اپنے پاسز بنوائے، اور پاسز بنوا کر وہ جہاں پر درخواست دائر کرنی تھی، فیسیلیٹیشن سینٹر ایک بنا ہوا ہے وہاں پر وہ پہنچے، اور وہاں پر جا کر انہوں نے جناب بیٹھ کر گپ شپ بھی لگائی. وہ اسلام آباد ہائی کورٹ سے چلے تو کیمرے ان کے اوپر مرکوز تھے، سپریم کورٹ پہنچے تو تب بھی کیمروں نے ہی ان کو جو ہے وہ وہاں پر کیپچر کیے رکھا. اور جب وہ سپریم کورٹ کی یعنی آپ انٹرنس سے انٹر ہو کر جب مین فیسیلیٹیشن سینٹر تک بھی پہنچے ہیں تو اس وقت بھی سارے کے سارے کیمرے جو ہے ان کے اوپر جو ہے وہ مرکوز رہے. پھر جب وہ انہوں نے اپنی درخواستیں سپریم کورٹ آف پاکستان میں جمع کرائیں، اور جمع کرا کر جب روانہ ہوتے تک جو ہے وہ کیمرے انہی کے اوپر فوکس رہے اور انہی سے صحافی سوالات بھی کرتے رہے. جسٹس محسن اختر کیانی صاحب سے صحافیوں نے سوالات بھی کیے جس کے اوپر انہوں نے جواب بھی دیے. صحافی نے ان سے سوال کیا کہ آپ کو امید ہے کہ سپریم کورٹ سے کوئی سپورٹ ملے گی، تو جس کے جواب میں جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کہتے ہیں کہ ہمارا ہمیشہ عدل و انصاف کے ساتھ قانون پر یقین رہا ہے. پھر ان سے سوال کیا گیا کہ بطور درخواست گزار کیسا محسوس کر رہے ہیں، تو جواب دیتے ہیں جی بالکل ایسے ہی جیسے عام پاکستانی محسوس کرتے ہیں. ان سے ایک اور سوال ہوا کہ اس عمل سے عام شریک کو ایسا نہ لگے کہ اگر جج بھی اسی طرح انصاف کے لیے جا رہے ہیں. صحافی نے سوال کیا تو اس پر انہوں نے کہا کہ اس پر میں کوئی کمنٹ نہیں کروں گا. ویل پاس کر دیا انہوں نے، یعنی ویل لیفٹ کر دیا. پھر سوال کیا گیا کہ جج صاحب ذاتی رائے ہی دے دیں، تو کیمرے کے سامنے ذاتی رائے نہیں ہوتی، یہ بات کہی محسن اختر کیانی صاحب نے جواب دیا. اچھا، اب سوال یہ ہے کہ محسن اختر کیانی صاحب جو ہیں وہ وکلا کی تنظیم میں رہے ہیں، اور آپ کے علم میں ہے کہ وہ پہلے بھی عمران خان صاحب کو انہوں نے بطور پریزیڈنٹ ہوسٹ کیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے اندر. اس وقت ہوسٹ کیا تھا جب عمران احمد نیازی صاحب پی ٹی وی حملہ کیس کے اندر مفرور تھے. جب وہ ایبسکونڈر تھے تو ایبسکونڈر کو انہوں نے بار کونسل سے خطاب کی دعوت دی تھی. یہ جسٹس محسن اختر کیانی صاحب کا پاسٹ ہے. اچھا، آج ان سے ایک اور بھی سوال کیا گیا کہ انہوں نے پوچھا جی کہ آپ جسٹس جوگر کے بنائے گئے بینچز کے ججز کے ساتھ آپ بیٹھ رہے ہیں یا نہیں، تو جس پر انہوں نے جواب دیا کہ نہیں، وہ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھ رہے. اچھا، وہ انہوں نے کہہ دیا جی کہ وہ تو شاید بیٹھنے کے لیے تیار ہیں لیکن دوسرے ججز جو ہیں وہ نہیں بیٹھنا چاہ رہے. اور ایک اور سوال ان سے یہ بھی ہوا کہ جو کیسز آپ کے سامنے ہائی کورٹ میں سماعت کے لیے لگے تھے وہ کر کے آئے ہیں. انہوں نے کہا جی کہ میں کیسز کی سماعت مکمل کر کے آیا ہوں. یعنی جسٹس محسن اختر کیانی نے آج یعنی اپنے عدالتی امور انجام دیے. انہوں نے کمرہ عدالت میں بیٹھ کر مقدمات کی سماعت کی، اور اس لحاظ سے ان کے اوپر کوئی اخلاقی طور کے اوپر یہ بات نہیں کی جا سکتی کہ آپ نے اپنا کام نہیں کیا. لیکن کیا دیگر 3 ججز جس میں
ऑनरेबल जस्टिस बाबर सत्तार, जिसमें जस्टिस सरदार एजाज इसहाक साहब और जिसमें जस्टिस समन रिफत, ये तीनों मोअज़्ज़ीन जो हैं, क्या इन्होंने आज अपनी अदालत में समाअत क्यों नहीं की? इन्होंने अपनी अदालत में क्यों नहीं बैठे? इन्होंने लिटिगेंट्स के मुकदमात को क्यों नहीं सुना? तो इसका जवाब तो मेरे ख़्याल से उनसे लेना चाहिए कि जनाब, क्या आप जो ये 3-4 दिन हो गए हैं काम नहीं कर रहे, तो क्या अपनी मरात आपने बतौर जज छोड़ दी हैं? क्या आप जो तनख्वाह लेते हैं, क्या वो तनख्वाह में इन दिनों जिन दिनों का आप काम नहीं करेंगे वो आप नहीं लेंगे? क्या आपने सरकारी गाड़ी जिन 3 दिनों में आप छुट्टी कर रहे हैं, क्या आपने कोई अपनी लीव अप्रूव कराई हुई है? आप हाज़िरियाँ भी लगाते हैं लेकिन अपना बतौर जज अपने जुडिशल फंक्शन परफॉर्म नहीं कर रहे, आप केसेस को नहीं निपटा रहे। तो ये बुनियादी सवालात हैं और इन सवालात का जवाब जो है इनसे पूछना बड़ा ज़रूरी है। बहरहाल जी, इन 5 के 5 जजेस ने अपनी यानी अलग अलग जो है वो अपनी दरख्वास्तें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जमा करा दी और उन्होंने चैलेंज किया है जो मुबैना जाली डिग्री वाले जज हैं जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी साहब, इनको जुडिशल फंक्शन परफॉर्म करने से रोकने के हवाले से। अब सवाल यहाँ पर एक और आता है कि क्या जो जस्टिस तारिक महमूद जहांगीरी तो एग्रीड पर्सन है, लेकिन इन बाकी जजेस की के क्या ग्रीवियंस हैं, इनके साथ इनका क्या लोकस स्टैंडाई बनता है, इनके साथ क्या जो है वो, बल्कि इनका हक़ दावा क्या बनता है जी इस मामले के अंदर, या इनके साथ क्या नाइंसाफ़ी हुई है जिसके लिए वो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ख़ुद चल कर आ गए। जजेस की यूनियन जो है वो कभी नहीं सुना था, जजेस की यूनियन कभी नहीं देखी गई, लेकिन वकला की यूनियन होती है जी, वकला की जो है वो बार काउंसिल्स के इलेक्शन होते हैं, वापडा की यूनियन सुनी है जी, हमने रेलवे की यूनियन सुनी है, हमने पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइंस की यूनियन सुनी है, हमने स्टील मिल की यूनियन सुनी थी, लेकिन ये जजेस की यूनियन होती है ये पहली मरतबा सुन रही है। अब आगे चलते हैं जी, आगे इसमें बात एक बड़ी दिलचस्प है। इसमें एक इंटरेस्टिंग बात ये है कि इस मामले के अंदर जो हमारे मोअज़्ज़िज़ जजेस हैं इन्होंने बेसिकली कह रहे हैं जी कि ये रूल ऑफ लॉ के लिए, ये यानी कानून की हुक्मरानी के लिए ये आए हैं जी, ऐसा एप्लीकेंट आ गए हैं सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के अंदर। इन जजेस ने इंडिपेंडेंटली हलफ उठाया है, इन्होंने अपने जो फंक्शंस हैं वो इंडिपेंडेंटली परफॉर्म करने के लिए जो है वो ऐसा कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट के जज के तौर पर उन्होंने हलफ उठाया है। तो जब मैं इनसे सवाल करूँ कि क्या इनके ऊपर भी कोई रूल ऑफ लॉ लागू होता है या ये ख़ुद किसी भी हर किस्म के कानून से मुबर्रा हैं, क्या इनके ऊपर जो जजेस का ज़ाब्ता अखलाक है क्या वो लागू होता है, या इनके ऊपर जो है वो किसी किस्म की कोई कदगन नहीं है, यानी आपके मराद तो हैं, आपके इस्तेकाक तो हैं, लेकिन आपकी कोई जो है वो आपके ऊपर कोई कदगन नहीं है या आपके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होता, अब हर कानून से बालातर है। अब बात यह है कि मेरे हिसाब से जो 4 जजेस आए हैं इस केस के अंदर दरख्वास्त गुजार बनकर, इन चारों जजेस ने सुप्रीम जुडिशल काउंसिल के जो जजेस का कोड ऑफ कंडक्ट है उनकी खिलाफ वर्जी की है, और वो मैं रूल्स आपको पढ़ के सुना देता हूँ। रूल 5 है और रूल 6 है। अब ये 5 और 6 का जो रूल है ये आपको मैं पढ़ के सुनाता हूँ, ये सुनने के बाद आपको अंदाज़ा होगा कि ये किस तरीके से इन्होंने जो है वो एक्शन किया है जो कि ये नहीं कर सकते थे। अब रूल 5 क्या कहता है जी, फंक्शन एज ही डज इन फुल व्यू ऑफ पब्लिक, अ जज गेट्स देयर बाय ऑल दी पब्लिसिटी that is good for him, he should not seek more. In particular, he should not engage in any public controversy, least of all on a political question, notwithstanding that it involves a question of law. ये रूल 5 है। अब रूल 6 सुने जी। A judge should endeavor to avoid as far as possible being involved either on his own behalf or on behalf of others in litigation or in matters which are liable to lead to litigation such as industry, trade or speculative transactions.
اچھا آگے یہ مزید یہ بات کہتا ہے کہ ٹو امپلائے دی انفلوئنس آف ہز پوزیشن ٹو گین انڈیو ایڈوانٹیج ویدر immediate or future is a grave fault. A judge must avoid incurring financial or other obligations to private institutions or person such as may embarrass him in the performance of his functions. تو یہ آپ نے سائڈ پر چلتا ہوا بھی دیکھ لیا رول 5 اور رول 6 جو میں نے پڑھے ہیں، تو یہ بڑی کلیئرلی بتا رہے ہیں کہ نہ ججز کو تشہیر کی ضرورت ہے اور نہ ججز جو ہے کسی قسم کی مقدمے بازی کے اندر خود کو انوالو کر سکتے ہیں. تو پھر یہ جو چار معززین اپنے آپ کو ایک ایسی مقدمے بازی کے اندر انوالو کر رہے ہیں جس میں ان کا کوئی لوکس اسٹینڈ آئی نہیں ہے، جس میں ان کا کچھ لینا دینا نہیں ہے، جس میں مطلب زبردستی کے جو ہے یہ لیٹیگنٹس بن رہے ہیں. اور میں تو اس بات پر مجھے بڑا تعجب ہوا ہے، اور یہ یونین بنا لی ہے ججز نے. اچھا جی، ان کی اگر اولاد کے گرین کارڈز ہوں تو اس کے اوپر بات کریں تو صحافیوں کو توہین عدالت کے نوٹسز. اچھا اگر کسی کی ڈگری جعلی ہو اس پر بات کریں تو صحافیوں کو توہین عدالت کے نوٹسز. اگر ان کے سے متعلق ان کے کوڈ آف کنڈکٹ کے اوپر بات کریں تو تب بھی عدلیہ کی آزادی پر حملہ. بھائی یہ کون سی آزادی ہے؟ یہ کون سے آپ کے جو ہے وہ ایسے استحقاق آ گئے ہیں جو اس سے پہلے کسی عدلیہ کے معزز جج کو حاصل نہیں تھے جو آپ کو حاصل ہیں؟ آپ کی اگر ہاؤسنگ سوسائٹیز ہوں تو تب بھی جناب آپ کو مسائل آپ کے پیدا ہو جاتے ہیں. اور ایک تو جج صاحبہ ایسی ہیں جن کا کچھ لینا دینا ہی نہیں تھا، جنہوں نے ان 6 ججز میں شامل ہو کر دستخط کر دیے تھے، جن کا کوئی ایشو ہی نہیں تھا. کسی آدمی نے ان سے ملاقات کے لیے وقت مانگا تو انہوں نے کہا جی کہ یہ بھی میرے امور کے اندر، میرے کام کے اندر، میرے فرائض کے اندر، انجام دہی کے اندر ایک انوالومنٹ کی گئی ہے. اور ان کا اشارہ جو ہے وہ انٹیلیجنس ایجنسیز کی طرف تھا. یہ ان کے حالات ہیں جی، یہ ان کی جو ہے وہ ججی ہے، یہ ان کی جو ہے منصفی ہے، یہ ان کا انصاف ہے. آگے بڑھتے ہیں جی. پاکستان تحریک انصاف کی جی غنڈہ گردی یہاں پر تھمنے کا نام نہیں لے رہی. کبھی صحافی طیب بلوچ ہوتے ہیں اور کبھی اب وکیل جو لیڈر ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے پریزیڈنٹ واجد گیلانی، اب ان کے اوپر بھی جو ہے وہ تھوڑا سا تشدد ہو گیا ہے. اور تشدد کرنے والے وہی پنچوتا برادرز ہیں، ایک انتظار حسین اور دوسرے نعیم حیدر. اب واجد گیلانی صاحب نے تو کہا ہے کہ میں ان کے اوپر انسداد دہشت گردی کی FIR کا اندراج کراؤں گا، یہ مقدمہ ان کے اوپر درج ہوگا. تو اب ظاہری بات ہے یہ تو اب وکلا کا آپسی معاملہ ہے. اگر اب پریزیڈنٹ جو ہے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ بار کے اوپر تشدد کریں گے تو اس کا کانسیکوینس تو ظاہری بات ہے آنا ہی پڑے گا. آگے میں آپ کو بتا دوں کہ اس کیس میں بھی یقینی طور کے اوپر کیونکہ ہیوی ویٹ ہے، اسلام آباد ہائی کورٹ بار کا پریزیڈنٹ کو معمولی آدمی نہیں ہوتا، اور اس کے اوپر اگر اس کو تھپڑ مارا ہے تو اس کا کانسیکوینس تو ان کو فیس کرنا پڑے گا. اور یہ بھی بتا رہے تھے کہ کوئی پسٹل وغیرہ تھا، میں نے تو دیکھا نہیں ہے، لیکن وہ کہہ رہے تھے کہ انہوں نے دیکھا ہے واجد گیلانی صاحب نے. آگے بتا دوں کہ آپ کو کہ 26 نومبر کے جو مقدمے کے اندر جب علیمہ خانم صاحبہ کی ضمانت ہو گئی ہے تو میں آپ کو یہ بتا دوں کہ یہ کیس سارا سینٹرڈ ہے علیمہ خانم کے اوپر. اور اس کیس کے اندر علیمہ خانم جو ہے وہ اس میں سزا ہوتی مجھے کم از کم دکھائی دے رہی ہیں. اس میں مجھے صاف دکھائی دے رہا ہے کہ علیمہ خانم بھی اب بڑی لیڈر بنیں گی، اب وہ ایمرج ہوں گی. اب وہ جس طرح نا جب لیڈر جیل کاٹتا ہے تو وہ نکھر کے آتا ہے، تو اب یہ وہ نکھر کر جیل کاٹ کر جو ہے نا وہ باہر پتہ نہیں کب آئیں گی، لیکن جیل وہ کم از کم ضرور جائیں گی. اور رہا ایمان مزاری صاحبہ کا، تو آج تاریخ کیا ہے جی؟ آج ہے جی 19 ستمبر. تو میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ 21 دن میں ٹائم ہمیشہ دیتا ہوں تو غلط ہو جاتا ہے ٹائم. چلے جی سیف ٹائم دیتا ہوں جی آپ کو، مہینہ ٹائم نہیں دوں گا، کم دوں گا. آپ سمجھ لیں کہ آج سے 20 سے 22 دن کے اندر ایمان حاضر مزاری گرفتار ہو چکی ہوں گی. اتنا ہی ٹائم ہے جی ان کے پاس، اس زیادہ دن نہیں ہے، 15-20 دن کا ٹائم ہے. جو کرنا ہے کر لیں. آج بڑے نعرے لگائے انہوں نے، اور یہ نعرے آپ ساتھ ویژولز بھی چلتے ہوئے دیکھ رہے ہیں. انتظار پنجوتا بھی نعرے لگا رہا تھا، اور یہ تحریک انصاف کے سارے وکلا آگے تھے. اور یہ بیسکلی یہ سارا کا سارا کام جو ہے نا وہ PTI کے جو وکلا ہیں اور کچھ ججز ہیں وہ مل کر اس وقت انہوں نے محاذ کھول لیا ہے جسٹس سرفراز ڈوگر کے خلاف. تو بہرحال جی اپنا کہتے ہیں اپنی کوشش کرتے رہیں، ہوگا کچھ بھی نہیں. اور جو ہونا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے کہ علیمہ خانم بھی سزا ہوں گی 26 نومبر کے اندر. ایمان حاضر مزاری جو میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ جی وہ
ٹائم میں دیتا ہوں غلط ہو جاتا ہے، ویسے دن تو کم ہیں لیکن میں آپ کو اتنا بتا رہا ہوں کہ 1 مہینے کے اندر اندر یعنی 20 اکتوبر کو ایمان حاضر مزاری گرفتار ہو چکی ہوں گی. 1 مہینے سے زیادہ ٹائم نہیں ہے ان کے پاس. اور پنچوتا بردرز کے حوالے سے میں یہ کہوں گا کہ جی دہشت گردی کی دفعات پر مشتمل جو ہے ان کے اوپر مقدمہ درج ہوگا اور ممکن ہے کہ اس میں یہ گرفتار بھی ہو جائیں، لیکن علیمہ خانم کی سزا اور ایمان حاضر مزاری یعنی 1 مہینے کے بعد جو ہے نا 20 اکتوبر کو وہ بھی یعنی اڈیالہ کے چانسلر کے آس پاس ہی گئی ہوں گی. تو یہی آج کی اپڈیٹس ہیں جی. انشاءاللہ کل دوبارہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گا. اجازت دیجیے گا. اللہ حافظ.